نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے آج مخاطب ہونے کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ گزشتہ عید الفطر جس کا 27 جولائی کو ٹی وی پر اعلان کیا گیا اور اس طرح اس اعلان کے مطابق 28 جولائی کو عید الفطر کی نماز ادا کی گئی، اور اس اعلان کی جو بنیاد تھی، جس کا ٹی وی پر تذکرہ ہوا، ذکر کیا گیا، قوم کو بتایا گیا کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں چاند کی رؤیت کی شہادت، اس بنیاد پر یہ اعلان کیا گیا۔ چونکہ جتنی بھی دنیا کے آبزرویٹریز تھیں، سب کے سب یہی کہہ رہی تھی کہ چاند کی رؤیت کا بہت معمولی سا امکان ہے ساؤتھ افریقہ میں، جو نہ ہونے کے برابر ہے، اور وہ بھی جو امکان ہے وہ بھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے، آپٹیکل ایڈ کے ذریعے اس کا امکان ہے۔ ایک عام انسان کی آنکھ اس کو چاند نظر آنے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت دور امریکہ یا چلی، جن کا یہاں سے کئی گھنٹوں کا فرق ہے، وہاں سب سے پہلے چاند کی رؤیت ہوگی، اور اس طرح عید الفطر کا 28 جولائی کو ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کی تمام تنظیمات اور تمام اہم علماء کرام کے درمیان 2005 کو جو میرے پاس معاہدہ ہے، 3 نومبر 2005 بمطابق 10 شوال المکرم 1426 ہجری کو ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے پر پہنچنے تک علماء کرام کی بے شمار محنتیں، کاوشیں، تگ و دو، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جو تحقیقات تھی، اس کے پیش نظر یہ ایک معاہدہ ہوا۔ تو اس اعلان میں اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی گئی، اور جو شرعی تقاضے ہیں ان کو بھی پامال کیا گیا، اور اس طرح شرعی اصولوں کی بھی دھجیاں اڑائی گئی،
اور اخلاقاً، شرعاً، انتظاماً اور سائنسی ہر اعتبار سے اس اعلان کو غلط علماء نے قرار دیا، اور یہ اعلان سبب بنا اہل سنت و جماعت میں ایک بڑی پریشانی کا، اور یہ اعلان سبب بنا بہت بڑے ایک انتشار کا، اور جس کی وجہ سے یہ ابھی تک انتشار اور افتراق جاری ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس اعلان کے ہر پہلو پر گفتگو کر کے حقائق قوم کے سامنے رکھیں، تاکہ قوم خود فیصلہ کر لے کہ ان چینلز نے اور ان اعلان کرنے والوں نے قوم کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے۔ میں سب سے پہلے تو میری گفتگو کے 4 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کو اس معاہدے کے روح سے دیکھیں گے کہ کس قدر یہ سینہ زوری کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ یہ اعلان اس معاہدے کے عین مطابق ہے، جبکہ یہ اعلان اس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ معاہدہ بھی عرض کروں گا، اور اس کی جو خلاف ورزی کی گئی وہ بھی عرض کروں گا، اور اس کا جو اخلاقی حیثیت تھی وہ بھی عرض کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ شرعاً بھی یہ اعلان غلط تھا، اور جس آبزرویٹری اور سائنٹیفک جو فیکٹس ہیں وہ بھی عرض کروں گا کہ اس اعتبار سے بھی یہ ایک غلط اعلان تھا، اور اس اعتبار سے بھی کہ اس اعلان کے نتیجے میں علماء کرام کو، ائمہ مساجد کو، خطباء کو، مساجد کی انتظامی کمیٹیوں کو، اور ایک عام مسلمان کو، اور ایک اہل سنت و جماعت کے ہر فرد کو اس اعلان سے جس قدر پریشانی اٹھانی پڑی، تو نہ مسجد والوں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو انتظامات کرنے میں کس قدر دشواریاں پیش آئیں، اور ایک گھر والوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے فیملی اور جو عید کی خوشیاں تھیں ان خوشیوں کو حاصل کرنے میں انہیں کن کن دشواریوں سے گزرنا پڑا، میں اس ٹاپک پر بھی عرض کروں گا۔ تو میری گفتگو کے 4 پہلو ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا۔ یہ ہے وہ معاہدہ جس کی ابھی میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا۔ اس معاہدے کی عبارات اور سگنیچر کرنے والے میں پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر یہ عرض کروں گا کہ اعلان اس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم۔ رؤیت ہلال کے بارے میں برطانیہ کے علماء اہل سنت کا متفقہ فیصلہ۔ نمبر 1، آبزرویٹری کی اطلاع کی روشنی میں جس دن مراکش کے مطلع پر رؤیت کا امکان ہو اس کے مطابق اسلامی مہینوں کا آغاز کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر مراکش میں امکان رؤیت کے باوجود رؤیت ہلال کا اعلان نہ ہو تو پھر کسی بھی ملک سے شرعی شہادت اور خبر حاصل کر کے نمبر 3، مراکش کے مطلع پر امکان رؤیت کے مطابق اسلامی مہینوں کا آغاز کیا جائے گا۔ نمبر 4، رؤیت ہلال کے بارے میں قبل از وقت حتمی اور قطعی اعلان نہیں کیا جائے گا۔ شرکاء کے اسماء اور ان کے سگنیچر ہیں: علامہ مفتی گر الرحمن صاحب قادری، علامہ صاحبزادہ بیر الرحمن صاحب محبوبی، علامہ پیرزادہ امداد حسین صاحب، علامہ احمد نثار بیگ صاحب قادری، علامہ ظفر محمود صاحب فراشوی، علامہ سید مزمل حسین شاہ صاحب، علامہ پیر سید منور حسین صاحب، علامہ رسول بخش سیدی صاحب، اور علامہ قاضی عبدالعزیز صاحب چشتی، علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، علامہ نیاز احمد صدیقی صاحب، مولانا بوستان صاحب قادری۔ یہ ہیں وہ
احباب کے جن کے یہاں اسماء گرامی ہیں اور ان کے سگنیچر ہیں یہاں۔ تو سب سے پہلے میں اس کی اخلاقی حیثیت پر آتا ہوں۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ایک تحریری معاہدہ ہے۔ اگر یہ تحریری نہ بھی ہوتا، زبانی بغیر تحریر کے بھی معاہدہ ہوتا، جب اتفاق ہو گیا ایک معاہدے پر تو اس کی پابندی شرعاً ہر عالم پر بدرجہ اولا ضروری اور لازم تھی۔ اس لیے اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ کسی جلد بازی میں معاہدہ نہیں کیا گیا تھا، اس کے پیچھے سال ہا سال کے تجربات، اختلافات اور ہر ایک کے اپنے دلائل تھے، اور یہ کوئی ایک دو مہینے کی بات نہیں تھی، اس کے پیچھے کئی عشرے، یہاں پر مسلمانوں کو کم و بیش 30-40 سال سے بلکہ زیادہ عرصے سے مسلمان یہاں پر آباد ہیں، اور اس دوران میں یہ مسائل ہمیشہ مسلمانوں کو پیش آتے رہے، اور گزشتہ 20-22 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک اختلاف کی صورت ہمیشہ بنتی رہی۔ تو یہ ایک پوری اہل سنت جماعت کا ایک درد سر بنا ہوا تھا۔ تو اب ان تمام حالات کے بعد سارے علماء اس ایک معاہدے پر متفق ہوئے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب نے خوب غور و فکر کر کے، سوچ بچار کر کے، دلائل کے ساتھ یہ سب نے ایک معاہدہ کیا۔ اب معاہدہ جب ہو جاتا ہے تو اس معاہدے کی پابندی شرعاً انسان پر لازم ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنی بات کو پورا کیا کرو۔ جب کوئی پختہ بات ہو جائے، جب کوئی معاہدہ ہو جائے، جب کوئی بات کر لو تو پھر اس کو پورا کرو۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ اپنا معاہدہ پورا کیا کرو کیونکہ معاہدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ متعدد قرآن حکیم کی دیگر آیات بھی ہیں۔ اور پھر بالخصوص نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس انسان کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے کہ جو وعدے اور جو معاہدے کی پاسداری نہ کرے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرے غلام، میرے امتی کسی امر پر، کسی بات پر متفق ہو جائیں، اتفاق کر لیں، اور ایک اجماعی اور اتفاقی وہ فیصلہ کر لیں، تو جو ان کے اتفاق کو بریک کرے، اس اجماع کو بریک کرے اور اس اتفاق متفقن علیہ بات کو اور امر کو اور فیصلے کو توڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت سخت سزائیں مقرر فرمائی ہیں، اور وہ علماء جانتے ہیں۔ میں اگر اس کی پوری وضاحت کروں تو شاید کسی کی طبیعت پر گراں گزرے گا۔ ایک جب بات پر اتفاق ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو متفقاً علیہ بات کو کے خلاف کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی کبھی قسم کا عمل ہے، ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اور پوری امت کے یہ فرض ہے کہ اس اتفاق کو، اجماع کو، اور ان کی جو اس اجماع کو توڑنے والے ہیں ان کے خلاف صف آرا ہوا جائے، اور اس کی ڈٹ کر ان لوگوں کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان مومن ہی نہیں ہے کہ جو معاہدے کی پاسداری نہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ عظمت بیان فرمائی، کان صادق الوعد، کہ آپ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ وعدہ، ایفائے عہد اور وعدہ پورا کرنا اور معاہدے کی پاسداری کرنا یہ مومن کا زیور ہے۔ مومن اس کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ انتہائی مشکل ترین اور انتہائی مشکل وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پابندی فرمائی ہے۔ اب اس معاہدے کی روح سے انہوں نے جو خلاف ورزی کے میں عرض کرتا ہوں، چونکہ مجھے انتہائی صدمہ اور افسوس ہوا کہ جب ٹی وی پر بیٹھ کر
پوری قوم کے سامنے یہ کہا گیا کہ ہم نے یہ اعلان معاہدے کے مطابق کیا ہے، حالانکہ وہ سراسر جھوٹ تھا۔ اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس ٹی وی کی گفتگو کو جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بالکل اس معاہدے کے مطابق ہے، اس گفتگو کو سن کر اور یہ معاہدہ پڑھ کر ہر انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس معاہدے کو بریک کرنے والے کون تھے، اور جنہوں نے بریک کیا ان کی اخلاقی پوزیشن اب کیا ہے۔ یہاں پر پہلی شک یہ تھی کہ اگر مراکش کے مطلع پر امکان رویت ہو تو پھر شہادت کے لیے اور وہ اعلان نہ کرے، وہ رویت کا اعلان یعنی مراکش کی اسلامی حکومت رویت کا اعلان نہ کرے امکان رویت کے باوجود، پھر ہم کسی دوسرے ملک کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک ایسی کسی بھی دنیا کے آبزرویٹری کی رپورٹ مجھے بتا دے، دکھا دے کہ دنیا کی کسی آبزرویٹری نے یہ کہا ہو کہ 27 جولائی کو مراکش کے مطلع پر امکان رویت تھا، اور یقیناً انشاءاللہ وہ قیامت تک یہ چیز نہیں دکھا سکیں گے، اس لیے کہ ہم نے بھی یہ آبزرویٹری کی رپورٹیں کھنگالی ہیں۔ کوئی بھی آبزرویٹری نہیں کہہ رہی تھی کہ مراکش کے مطلع پر امکان رویت ہے، اور اسی لیے اہل مراکش نے 29 کو عید کی ہے، وہاں پر تو امکان رویت نہیں تھا۔ اب جب وہاں امکان رویت نہیں تھا تو ان کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ کسی دوسرے ملک سے شہادت لے کر، اور وہ اس کی بھی بغیر کسی چھان و بین کیے بغیر ہی ایک اعلان کر دیا جائے عید کا۔ تو چونکہ یہ پہلی بات ہی خلاف ورزی کی گئی، وہاں پر امکان رویت ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی بھی مجھے مطلع مراکش کے مطلع پر 27 جولائی 2014 کو آبزرویٹری کی کوئی رپورٹ دکھا دے کہ اس دن وہاں پر امکان موجود تھا، تو میں یہ اپنے الفاظ واپس لے لوں گا۔ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے، آبزرویٹری کی رپورٹیں دیکھی ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ وہاں پر کوئی امکان رویت ہے۔ یہاں تک تو یہ مسئلہ ہوا کہ باقی تو شکیں ساری غیر متعلق ہو جاتی ہیں کہ جب امکان رویت نہیں تھا تو پھر کسی دوسرے ملک سے شہادت لینے کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے شہادتیں لیں انشاءاللہ ہم وہ بتائیں گے کہ وہ بھی قوم کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا، اس لیے کہ کوئی اس شہادت کی پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء نے تحقیق کی، اور وہاں پر مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب جنہوں نے ٹی وی پر آ کر یہ ساری باتیں بتائیں، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ نہ میں نے خود چاند دیکھا اور نہ میرے سامنے شاہدین دیکھنے والوں نے آ کر گواہی دی۔ انہوں نے تو ایک حقائق بیان کی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا، اور کسی صاحب کے پاس آ کر انہوں نے گواہی دے دی۔ وہ تو حقائق کرنے والے ہیں، اب ہے اس کے شرعی مسئلہ۔ تو نبی اکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور روزہ افطار کرو چاند دیکھ کر۔ اور اگر کوئی خارجی رکاوٹ تمہارے اور چاند کے درمیان حائل ہو جائے، بادل بھی ہو سکتا ہے، سورج کی تیز شعاعیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اکمال عدت 30 روزے پورے کر لو۔ حکم تو بڑا صریح ہے کہ اب اگر ایسی صورت میں اگر کوئی چیز نہ تھی تو ہمارے لیے بہت آسان مسئلہ تھا، کوئی کسی قسم کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ روزے 30 پورے کر لو، عید کر لو۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا واضح حکم، واضح فرمان کے مطابق
اگر ہمیں کوئی ایسی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ خواہ مخواہ ہی عید 28 کو کی جاتی، اور یہاں پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں یورپ میں، یہاں تو مسئلہ اور بھی آسان تھا، اس لیے کہ برطانیہ میں اور یورپ کے بہت سے ممالک میں چاند سورج غروب ہونے سے پہلے ہی غروب ہو چکا تھا۔ یہاں تو ہم شرعاً کسی بھی طریقے سے اس اعلان کے پابند ہی نہیں تھے۔ ہم تو اس بات کے پابند تھے کہ اپنے 30 پورے کرتے اور اس کے بعد عید کر لیتے۔ بہت سی احادیث میں نے پڑھی، مطالعہ کیا، دیکھا، شاید اس کا کوئی جواب نکل آئے، لیکن کم و بیش رویت کے معاملہ پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ارشادات و فرمودات اور روایات جو حدیث کی کتابوں میں آتی ہیں وہ کچھ 40 کے قریب ہیں، اور ان 40 احادیث میں سے ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو یہاں پر کیا گیا کوئی حدیث، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کے اس عمل کی تائید کرتی ہو، بلکہ جو میں عرض کر رہا ہوں تمام تر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، فقہا اسی کی تائید کرتے ہیں، عقل نقل ہر چیز اسی بات کی تائید کرتا ہے۔ چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابھی میں نے حدیث پاک عرض کی، یہ ایک ایسی مضبوط حدیث پاک ہے کہ محدثین نے اس حدیث کی صحت پر روایتاً یا درایتاً کسی بھی حوالے سے محدثین نے کوئی فنی کلام نہیں کیا۔ یہ ایسی سری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نص قطعی ہے کہ روزہ رکھو دیکھ کر، افطار کرو دیکھ کر، اور اگر نہیں تو 30 دن پورے کر لو۔ اب اگر خارجی کوئی رکاوٹ آ جائے، بادل آگے آ جاتے ہیں، سورج کی روشنی آگے آ جاتی ہے، کوئی خارجی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو ہم قطعاً اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ خام نے 29ویں روزے پورے کر کے 30ویں پر عید کرنی ہے، بلکہ 30 روزے پورے کر کے اس کے بعد یکم شوال، 30 کی بعد کے یکم شوال ہوں گے۔ اب حدیث پاک میں تو ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے گواہیاں آئیں بعد میں کہ چاند کی رویت ہوئی، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی اس وقت آئی کہ جب نماز عید کی ادائیگی کا وقت گزر چکا تھا۔ گواہی درست گواہی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہیوں کو قبول فرمایا، لیکن نماز عید یکم شوال کے بجائے 2 شوال کو ادا کی گئی۔ اور شاید کوئی ایسی فقہ کی کتاب ہوگی، فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے کا جو حل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی رکاوٹ کی وجہ سے نماز عید یکم شوال کو ادا نہ کی جا سکے تو 2 شوال کو نماز عید ادا کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی ریورس گیئر لگا کر رمضان میں نماز عید ادا کی جائے، یہ تو قطعاً ناجائز چیز ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر چاند نظر نہیں آتا یا کوئی دوسری شدید بارش ہے یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم یکم شوال کو عید ادا نہیں کر سکے، 2 کو بھی کر سکتے ہو۔ یہ تمام فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، آگے جانے کی تو گنجائش موجود ہے، لیکن اور پھر اس موقع پر جو اعلان کیا گیا، جناب وہ علامہ صاحب ہیں جی، وہ جناب مفتی صاحب ہیں جی، تم اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، جس نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے، جتنے بھی شریعت میں شہادت کے اور یعنی رویت کے معاملات میں جو بھی فقہا نے لکھا ہے، کسی بھی فقیہ کی رائے میں جس طرح کا یہ اعلان کیا گیا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور یہ پورا میں چیلنج بھی کرتا ہوں، مجھے کسی کتاب میں
اس چیز کا جواز ثابت کر کے کوئی دکھا دے۔ یہ تو جناب مفتی اکبر ہزاروی صاحب نے حقائق نقل کی ہے، اور بذات خود جس طرح نقل کی گئی اس کی بھی ایک الگ حیثیت ہے۔ کوئی دنیا کا مجھے یہ بتا دو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا کہ حقائق نقل کرنے والے متقی ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، صاحب صدق و صفا ہوں، اور ایک نہ ہوں لاکھ ہوں، اگر وہ لاکھ بھی جب وہ انہوں نے نہ خود چاند دیکھا، نہ وہ جتنے وہ 7 طریقے بتائے گئے ہیں شریعت میں چاند کے ثبوت کے، ان میں سے حقائق نہیں ہے، اور اگر کل 1,00,000 انسان آ کر حقائق کریں کہ جناب فلاں صاحب نے چاند دیکھا ہے، اور اس طرح کی بات کریں، تو حقائق کے ذریعے لاکھ انسانوں کی خبر کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم پابند ہیں شہادت کے ان اصولوں کے جو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے رہنما اصول وضع فرمائے، اور جن کی وضاحت فقہا نے کی ہے۔ یہ نہ تو رویت کی شہادت ہے، نہ یہ شہادت علی الشہادت ہے، نہ یہ شہادت علی القضاء قاضی ہے، نہ یہ کتاب القاضی علی القاضی ہے، نہ ہی یہ خبر مستفیض ہے، یہ کسی بھی زمرے میں نہیں آتی۔ تو اب احادیث کی روح سے، اب فقہا کے اقوال کی روح سے تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ جتنی بھی کتابیں، اور پھر یہ بھی میں بات عرض کر دوں کہ یہ مانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ مطلع جوہانسبرگ اور ساؤتھ افریقہ کا اس دن صاف تھا، اور جب صاف مطلع ہو، ایک تو مجہول گواہ ابھی میرے پاس ہے کہ جن گواہوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، حالانکہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ گواہ کا عطا یعنی اس کا بھی نام، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، اس کا تعین ضروری ہے گواہ کا، اور یہاں پر پتہ ہی نہیں کہ ہمیں وہ کون گواہی دینے والے ہیں، اور جس طرح کی ساری صورتحال ہمارے سامنے، اور پھر وہاں کے علماء اہل سنت نے یہ ہمیں لکھ کر دیا کہ یہ سارا ایک من گھڑت، اور یہ ان لوگوں کا ایک کام ہے کہ جو ہر حال میں ایک خاص ملک کی پیروی کرنا چاہتے تھے۔ اس قسم کے لوگ تو پوری دنیا میں ہیں۔ پھر آپ کو اتنے دور 6,000 میل دور جانے سے بہت بہتر نہ تھا کہ آپ جس ملک کی وہ لوگ پیروی کرتے ہیں وہ بھی تو یہی اعلان کرتے ہیں نا کہ ہمیں چاند نظر آ گیا، تو پھر اسی ملک کی پیروی کر لو۔ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ ایک یونیورسل اصول ہے۔ یونیورسل اصول یہ ہے کہ جب چاند کسی مشرق میں نظر آئے تو اس کا مغرب میں نظر آنا ضروری ہے۔ اب ساؤتھ افریقہ وہ مراکش کی نسبت مشرق میں ہے، اور اس کا مطلع مشرق میں ہے، وہ ملک ہے تو ساؤتھ میں لیکن ساؤتھ مشرق میں ہے، اور مراکش یہ نارتھ میں ہے لیکن یہ نارتھ مغرب میں ہے، اسی لیے اس کا ایک نام مغرب بھی ہے، اور یہ کم و بیش 2 گھنٹے کا فرق ہے، 29-30 ڈگری کا فرق ہے یہ۔ تو یہ اب کم و بیش 29 سے لے کر 30 ڈگریاں وہ ملک مراکش کی نسبت مشرق میں ہے، اور مراکش مغرب میں ہے۔ یہ وہاں پر جب چاند غروب ہوا تو کم و بیش 2 گھنٹے کے بعد مراکش کے مطلع پر چاند غروب ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو جو چاند 2 گھنٹے کے اگر وہاں پر یہ گواہی دینے والے سارے درست ہیں تو پھر وہی چاند مراکش کے مطلع پر اس کا امکان کیوں نہ تھا؟ وہ چاند تو لازم، اب تو 2 گھنٹے مزید وہ روشن ہو گیا اور اس کی عمر زیادہ ہوگی تقریباً 2 گھنٹے، تو اس کا مراکش کے مطلع پر نظر آنا تو ضروری تھا۔ اب میں آج یہاں تفصیل نہیں عرض کرنا، میں چند سیدھا بند عرض کرنا چاہتا ہوں
جو سائنسی اعتبار سے یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ آبزرویٹری کے رپورٹ کے مطابق یہ جائز ہے، اعلان کرنے والے میرے محترم دوست ہیں، میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ یاد کرتا ہوں کہ وہاں پر جو سچویشن تھی، مزید تفصیلات ہم دیکھ لیں گے، لیکن آبزرویٹری کے اصولوں کے مطابق بھی جس طرح کا اعلان کیا گیا کہ ایک جم غفیر کو نظر آیا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جم غفیر کی تعریف کیا ہے، یہ بھی ٹی وی پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب مطلع کلیئر ہو، صاف ہو، تو پھر ایک جم غفیر جو مختلف جہاد سے آئے اور اس میں آپ نے جو عدد معین مقرر فرمائے وہ 50 آدمیوں کا ہے، جن کے آپس میں کوئی کمیونیکیشن نہ ہو، جو آپس میں کوئی مل جل کر کوئی فیصلہ نہ کر لے، اس طرح کے 50 آدمی جب تک وہ گواہی نہیں دیں گے تب تک رمضان کے اختتام کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں ضمناً، میں نے وہ پروگرام سنا ٹی وی پر، ایک ہمارے محترم دوست جس طرح کا وہ بیان کر رہے تھے، وہ مسئلہ جو بیان کیا وہ رمضان کے آغاز کا تھا۔ میں محترم سامعین سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آغاز رمضان کے لیے شرعی احکام الگ ہیں، اس کا طریقہ، اس کے جو کرائٹیریا اور اس کے شہادت و خبر کے اصول الگ ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں الگ، اور اختتام رمضان کے لیے گواہی کے جو معیار اور جو اس کا نصاب ہے اور اس کے جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں۔ وہ دوست تو آغاز رمضان کی باتیں بتا رہے تھے، آغاز عید کا تو مسئلہ الگ ہے۔ آغاز شوال، جب یکم شوال جب عید پڑھی جائے گی تو اس کے لیے شہادت کا نصاب اور معیار الگ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہا گیا کہ جناب مطلع کلیئر تھا، تو پھر 2-3 آدمی یا یہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر 26 اور وہ بھی مجہول لوگ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو یہ اس قسم کا جو ساری ماحول بنا کر میں آپ وہ عرض کرتا کروں آبزرویٹری کے، اس کا بھی سہارا لیا گیا۔ آبزرویٹری کے اصولوں کے مطابق جو رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہوں گی انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو، وہاں پر ایلومینیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ تھی 0.5۔ آبزرویٹری والے یہ بتا رہے کہ چاند ساؤتھ افریقہ کے مسئلے پر 0.5 اس کے ایلیمینیشن ہوگی، اس کا اس طرح روشن ہوگا، جبکہ جتنے بھی ماہرین فن ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک چاند کا 7% حصہ روشن نہ ہو، 7% حصہ روشن ہونے سے پہلے اگر کوئی گواہی دے تو اس کی گواہی کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں 7 حصے سے کم جب تک چاند و زمین سے ننگی آنکھ کے ساتھ نظر آنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ یہ 3 سے لے کر 7 کے درمیان تک وہ، اور اس پر میں نے جتنے آبزرویٹری کی کتابیں پڑھی ہیں، جو کچھ میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ آپ کو وہ فوٹو کاپی میں عرض کروں گا، جس تاریخ کو چاند نیو بورن، چاند ہم نے برتھ آف میون ہو، اسی دن چاند کا نظر آنا ناممکنات میں سے ہے۔ اسی رات ساؤتھ افریقہ کے مطلع پر 27 جولائی کو 12:42 پر مون آف برتھ یعنی نیو مون شروع ہوتا ہے، اور اسی 27 تاریخ کو وہ چاند نظر آ جاتا ہے جس کی عمر ساری 15 16 17 مختلف حصوں میں مختلف عمر ان کی بنتی ہے۔ حالانکہ علماء فلکیات یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن، اور البیرونی جیسا عظیم دنیا کا یعنی اسٹرانومر وہ بھی یہ لکھ رہا ہے کہ جب تک ایک رات ایک دن چاند کی برتھ سے لے کر ایک رات اور ایک دن نہ گزر جائے، اس کا معنی یہ کہ 25 گھنٹے 25 گھنٹے، بعض کتابوں میں 27 گھنٹے لکھے ہیں،
نہ گزر جائیں۔ چاند نظر آنے کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ مشکوک ہوگا۔ چاند اسی وقت نظر آ سکتا ہے کہ جب اس کی عمر 24، 25 یا 27 گھنٹے ہو جائے۔ اور اگر کوئی، اور جن لوگوں نے یہ مثالیں اور یہ کرائٹیریا بناتے ہیں کہ 16 گھنٹے کا، یہ دنیا کی تاریخ میں شاید کوئی ایک مثال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں شک، اس سے شک یعنی یقین نہیں حاصل ہو سکتا۔ اور جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تمام عبادات کی بنیاد یقین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو ظن، گمان، شک یقین کو زائل نہیں کر سکتا۔ اور جن یعنی ایک انتہائی کمزور آبزرویٹری کی رپورٹوں کا سہارا لے کر وہ یہ تمام رپورٹیں، کوئی بھی رپورٹ انسان کو یقین کا فائدہ نہیں دیتے۔ سب میں یہ میرے پاس یہ چغمینی ہے، بہت فلکیات کی مشہور کتاب ہے۔ اس کے مطابق بھی چاند ساؤتھ افریقہ کے مطلع پر اس کی رویت یقینی نہیں تھی۔ یہ میرے پاس تسہیل الفلکیات کتاب ہے، آپ اس کو بھی پڑھ لیں۔ اور یہ جو میں نے ابھی باتیں عرض کی ہیں اس میں بھی یہی باتیں اس کتاب میں بھی ہیں، یہ میرے سارے نشانات لگا کر رکھے ہیں۔ میرے پاس بہت سی اور دیگر فلکیات کی کتابیں ہیں، القانون المسعودی البیرونی کی کتاب ہے، بہت سے فلکیات کی کتابیں میرے پاس ہیں۔ کوئی بھی کتاب ان کے اس دعوے کو ثابت نہیں کرتی۔ زیادہ سے زیادہ کھینچ تان کر جو بھی یہ دعویٰ کرے گا مشکوک دعویٰ ہے، کوئی بھی یقینی دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ چاند کے پیدا ہونے کے وقت تو چاند کسی بھی صورت سے نظر نہیں آ سکتا، مگر جب نیو مون اور وجود قمر کے بعد چاند سورج سے تقریباً 12 ڈگری دور ہو جائے اور تیز شعاؤں سے چاند باہر نکل جاتا ہے اور اس کا تقریباً 7% حصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو بہت سے ایسے یعنی یہاں موجود ہیں، اس کی رویت اور جو اس کے ضروریات ہیں یہ وہاں پر پوری نہیں ہو رہی تھی، نہ تو اس کی جو الٹیچیوڈ، نہ اس الانگیشن اور باقی بھی۔ اور یہاں پر 43 منٹ وہ مطلع پر رہا۔ تقریباً سب یہ لکھتے ہیں کہ 45 سے لے کر 47 منٹ تک چونکہ سورج کی تیز شعائیں رہتی ہیں اور تیز شعاؤں میں چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہوتا۔ علماء تو 47 منٹ لکھتے ہیں، 45 منٹ لکھتے ہیں، اور یہ چاند تو 43 منٹ کا تھا۔ اور اس کے باقی جو ڈگری ہیں وہ بھی آپ اس کو دیکھ لیں تو آبزرویٹری کے حساب سے، علم الفلکیات کے حساب سے یہ چاند قابل رؤیت نہیں تھا۔ اور میں نے بہت اس کی تحقیق کر لی۔ اگر کسی دوست کو اس پر کوئی شک و شبہ ہو تو پوری دلائل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، آبزرویٹری کی رپورٹوں کے مطابق ہر اعتبار سے آپ گرینچ کو دیکھ لیں، المنا کو دیکھ لیں، آپ ناسا کو دیکھ لیں، آپ USA نیول کو دیکھ لیں، دیگر کتابیں پڑھ لیں، قدیم فلکیات کی کتابیں پڑھیں، جدید فلکیات کی کتابیں پڑھیں، آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیں، جتنی بھی علماء کی ریسرچ ہیں قدیم و جدید کی، کوئی بھی علماء کی ریسرچ اس اعلان کی تائید آپ کو ایسی کرتی نظر نہیں آئے گی کہ جس سے یقین کا فائدہ ہو۔ یہ سارے سے سب سے بہت بھی کھینچ تان کر بھی اگر کوئی بات ثابت کریں گے تو زیادہ سے زیادہ یہی بات ثابت کر سکتے ہیں، ایک موہوم سا
वहम जिसको कहते हैं, एक मामूल सा एक चांस था वहाँ नज़र आने का। और आप जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद वहम पर या शक पर नहीं होती, इस्लामी इबादत की बुनियाद यकीन पर होती है। और इसके साथ ये मैं इन हजरात के लिए तो नहीं, लेकिन एक तबका जो सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है उनके लिए ये मदरसा देवबंद का फतवा है, इसको भी ज़रा देख लिया जाए। उलमाए देवबंद ने, और मेरे पास ये बहुत सी उनकी किताबें हैं, ये किताब भी उसी तबके की है, ये किताब भी उसी तबके की है। बहुत सी किताबें मैंने डाउनलोड करके मेरे आईपैड में हैं, तो उन किताबों में तमाम तर वो उलमा यही कहते हैं कि आप यानी एक तो इस मुल्क में मराकश को फॉलो किया जाए, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इल्म फल्कियात के रूह से ये जो ऐलान किया गया ये गलत ऐलान है। और वहाँ पर जिस तंजीम का नाम लिया गया वो तंजीम भी अहले सुन्नत व जमात की ना थी, वो वही थे जिसका भी मैंने जिक्र किया। और आप जानते हैं कि वो हर हाल में, अगर आपने इस किस्म की गवाहियाँ लेनी है तो फिर आपको साउथ अफ्रीका या किसी दूर दराज मुल्क का सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे गवाह तो आपको यहाँ यूके में बेशुमार मिल जाएंगे। कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसा हो चुका है, लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं। आप फिर इन लोगों की गवाहियाँ कबूल क्यों नहीं करते? आप फिर उसे बहुत करीब मुल्क है भाई। जितने मुल्कों ने 28 को ईद की, सारे मुल्क ये कह रहे थे हमें चांद नज़र आया है, लेकिन ऑब्जर्वेटरी कह रही थी कि चांद नज़र नहीं है। तो फिर आप कितने दूर जाने की ज़रूरत क्या है? आप उन्हीं को कहते हैं कि वो गलत ऐलान करते हैं, तो अगर आप फिर उनका मान लें। तो यहाँ पर अभी चूँकि तफसीली बात दलाइल के साथ, ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, फ़तहुल क़दीर, सुनन दारुक़ुतनी, बहार शरिया, दीगर फतावा जात, शरह मुस्लिम शरीफ, फतावा रज़विया, ये सारी किताबें हमने पढ़ी हैं। और इनमें इनकी रोशनी में मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये ऐलान कतन गलत ऐलान था। यहाँ तक तो ये इसकी शरई हैसियत की और ऑब्जर्वेटरी के एतबार से जो हैसियत, अगर कभी बात हुई तो इंशाल्लाह हम साबित करेंगे। ऑब्जर्वेटरी के एतबार से भी ये ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे तो ये एक मशकूक, एक महूम उम्मीद थी रोयत की, इसमें कोई यकीनी अमल और या कोई बहुत कभी चांस नज़र आने के नहीं थे। और उसको अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए तो उसकी टीवी पर हकायत बयान की गई है, ना वो रोयत थी ना रोयत की शहादत थी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया। और इसी के साथ इंतज़ामी उमूर पर आइए बात कर लेते हैं। चूँकि उलमा जानते थे एक माहिदा मौजूद था और उस माहिदे के मुताबिक ये बहुत अज़हर मिन शम्स बात थी कि मराकश के मतलब पर इम्कान रोयत नहीं है, जिसकी वजह से उलमाए अहले सुन्नत ने अपनी अवाम को, अपने मुक्तदियों को, अपने नमाजियों को ये बताया अगरचे के इम्कान नहीं है, बहुत कम चांस हैं 28। ये भी इसलिए कि चूँकि मायदे में लिखा हुआ था, वरना बात वही थी। तो बहरहाल एक चीज़ ये मौजूद थी, तो अचानक आनन फानन ऐलान करके उलमा को परेशान किया, खुतबा को परेशान किया, मसाजिद की कमेटियों को परेशान किया, घर में रहने वाले ख़वातीन को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया, आम इंसान को परेशान किया। और इस पर वो उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए कौम से माफ़ी मांगे, इसलिए कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ दी है, उलमा को तकलीफ़ दी है, खुतबा को तकलीफ़ दी है, आम इंसान को तकलीफ़ दी है, बच्चों की खुशियाँ ख़राब की हैं, ख़वातीन को परेशान किया है, तकलीफ़ें दी हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है आवाम को। तो इसलिए ये एक इंसानी एतबार से भी एक गलत कदम था। अगर
چونکہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ پروگرام تو اس قسم کے اعلان کا رمضان سے پہلے بنا رہے تھے، اور اس کے پیچھے جو کچھ مقاصد ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو کسی پر بدگمانی نہیں کرتے، لیکن بہرحال اڑتے اڑتے ہم سنتے تھے کہ اس قسم کا کچھ لوگوں نے ذہن بنایا ہوا ہے، اور میرے ساتھ بھی اظہار ہوا، اور یہ اس اعلان سے پہلے اصرار کیا گیا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ اگر اس قسم کا کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کسی نے آنکھوں سے نکال دی تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ اپنی اس دلی ارادوں کے اظہار کھل کر دیتے، تاکہ لوگوں کے لیے یہ ایک مسئلہ کم از کم ذہنی طور پر علماء بھی تیار رہتے کہ اگر یہ کام کیا گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو بھی تیار کرتے، کوئی پریشانی نہ دکانداروں کو پریشانی ہوتی، نہ گھر والوں کو پریشانی ہوتی، نہ پبلک کو پریشانی ہوتی، لیکن چونکہ یہ خلاف توقع کر کے لوگوں کو پریشان کیا گیا، دکانداروں کو پریشان کیا گیا، کاروباری حضرات کو پریشان کیا گیا، تو ہر قسم کی پریشانی بے پناہ اٹھائی گئی۔ اور اب چونکہ علماء کے بیانات ہم نے ریکارڈ کرائے ہیں تو انشاءاللہ یہ سارے ٹیوب پر آ جائیں گے۔ علماء کی رائے اور مستند اور جلیل القدر علماء کی رائے یہ ہے کہ جن لوگوں نے 28 کو عید کی ہے، کرانے والوں نے، اعلان کرنے والوں نے غلط کیا، لیکن علماء اس وقت ان کے پاس تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مشورے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، ان کے اعلان کو رد کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ بہرحال اس وقت فوراً چونکہ وہ شہادت کیوں وہ کہہ رہے تھے اس قبول کر کے عید کا اعلان کر دیا گیا۔ غلطی سے یہ عید رمضان میں ہو گئی، ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور یہ علماء نے بھی اپنے اپنے مقام پر کہا کہ اب ہم نے اخبارات میں بھی یہ دے دیا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ایک روزہ قضا کر لیا جائے رمضان کا۔ اور یہ جن لوگوں نے ایسا کیا اور جن چینل نے ایسا کیا، اب عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان علماء کا بھی محاسبہ کریں اور ان چینلز کا بھی محاسبہ کریں۔ اور یہ جو ابھی الحمدللہ ایک بہت بڑی علماء کی تعداد ہے، جلیل القدر علماء ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ فریق جنہوں نے یہ اعلان کیا وہ سمجھے کہ ہم بالکل برحق درست ہیں، تو میں نے تو اخبار میں بھی یہ دیا کہ وہی چینل ہو اور وہی پینل ہو، اور اس کے سامنے یہ پھر سارے علماء بیٹھ کر بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا شرعن غلطیاں کی ہیں، کیا کیا سائنسی غلطیاں کی ہیں، اور کیا کیا اخلاقی غلطیاں کی ہیں، فیصلہ عوام کر لے گی۔ تو ہمارا پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ وہی چینل ہو وہی پینل ہو، اور ہم بتائیں گے، یہاں پر وقت نہیں ہے کہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا کیا اخلاقی غلطیاں ہوئیں، کیا کیا شرعی غلطیاں ہوئیں، کیا کیا سائنسی غلطیاں ہوئیں، اور تاکہ ہم ان غلطیوں کو عوام کے سامنے لائیں اور آئندہ سے غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میرا اس ساری گفتگو کا مدعا صرف احقاق حق ہے، صرف حق آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم بری الذمہ ہیں۔ ہم بہرحال یہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کرام نے اگر انہوں نے دانستہ کیا ہے تو ایک افسوسناک امر ہے، اگر نہ دانستگی میں کیا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ اللہ سے معافی مانگے اور قوم کو کہیں کہ وہ ایک روزہ قضا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔